حاجتوں کی قبولیت کے لیے یہ ایسا وظیفہ ہے جیسے کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ جمعے کے دن میں آپ اس وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ پھر اس بیچ میں کوئی دوسری حاجت پیش آ جائے، کسی دوسری چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو دوسرے جمعے کا انتظار کیجئے، اس میں پھر سے اسی وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ پھر سے آپ لوگ اپنی مراد پوری ہوتی دیکھیں گے۔ الغرض کی زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے، کامیابی چاہیے، دولت چاہیے، نوکری چاہیے، روزگار چاہیے، یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، دولت، عزت، محبت، شہرت، آپ جمعے کے دن 5 منٹ کا وقت نکالیے اور اس خاص وظیفے کو پڑھیے۔ اب اگر جمعے کے دن میں جس کے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں نکل پایا تو اس انسان کا پھر سب کچھ بیکار ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جمعے کے دن کا ایک خزانے جیسا وظیفہ بتانے والا ہوں، اور میری نظروں میں یہ ایک بڑے دنیا کے سب سے بڑا خزانہ ہو تو اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ میں بس آپ سبھی لوگوں سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں، ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ سبھی تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ جمعے کا دن جب بھی آیا کریں اپنے گھر میں مبارکباد دیا کریں، لوگوں کو مبارکباد دیا کریں، کیونکہ اس دن کی فضیلت کا ہم اور آپ مل کر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث پاک میں اسے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے جمعے کے دن میں زیادہ تر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس وظیفے سے فائدہ کہاں تک حاصل ہوتا ہے؟ جہاں تک انسان کی عقل کام کرتی ہے، یعنی کہ جہاں پر آپ کی عقل کام کرنا، آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے، جہاں تک آپ کی سوچ بند ہو جائے، وہاں سے اس وظیفے کے اثرات انشاءاللہ شروع ہوتے ہیں۔ یہ اتنا کامیاب وظیفہ ہے جمعے کا کہ اس کو پڑھتے پڑھتے ہی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، اس کو پڑھتے پڑھتے ہی خوشخبری نصیب ہوتی ہے۔ اگر اس جمعے میں اس وظیفے کو پڑھا جائے تو اگلا جمعہ آنے تک انشاءاللہ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو تو پڑھنے والے کے جس مقصد کے لیے بھی ہاتھ اٹھے ہوں گے، اگلا جمعہ آنے تک انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ سمجھیے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو جمعے کے پورے دن میں، چاہے وہ کوئی سے بھی مہینے کا جمعہ ہو، جمعے کے پورے دن میں نماز عصر کے بعد میں پڑھنا ہے۔ چاہے تو عصر کی اذان جیسے ہی ہو جائے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ عصر کا جو وقت ہے اس میں ہی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ جب آپ لوگ عصر کی نماز ادا کریں اس کے فوراً بعد وہیں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس وظیفے میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ الحمد شریف کو، لیکن عام طریقے سے نہیں پڑھنا ہے جیسے سب لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے، اسی طریقے کو سمجھیے۔ سب سے پہلے آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیے، درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں پھر سے بسم اللہ شریف کو پڑھیں گے، لیکن الگ طریقے سے پڑھیں گے۔ کس طریقے سے سمجھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ بسم اللہ کا جو پیارے عزیزان گرامین میم ہے اس کو الحمد شریف کے لام میں ملا کر پڑھا گیا ہے۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب آگے پوری سورت پڑھنا ہے، لیکن پیارے عزیزان گرامین اب یہاں پر آپ لوگوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے آگے سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، یعنی کہ الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں باقی جو پوری سورت ہے اس کو ویسے ہی پڑھ لیجئے جیسے عام طریقے سے آپ پڑھتے ہیں۔ بس یہ شروع میں 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ بسم اللہ شریف کے میم کو الحمدو کے لام میں ملا کر پڑھنا ہے، اور الرحمن الرحیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ویسے ہی نارمل سورت پڑھ لیجئے، یعنی کہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ تعداد ہے 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھیے۔ 5 منٹ کا وقت مشکل سے لگے گا۔ چاہیں تو ہندی، عربی، آپ جس زبان میں چاہیں یا دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک بھی پڑھ لیں،
یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طریقے سے 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں اپنی مراد بھی مانگیں، چند لفظوں میں کچھ نہ کچھ جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کو آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے نارمل زندگی میں مشغول ہو جائیں، پھر آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صرف معجزے ہی دکھائی دیں گے۔ پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہی دکھائی دے گا کہ آپ کا فلاں کام آسانی کے ساتھ میں بن رہا ہے۔ پھر آپ لوگوں کو یہی دکھائی دے گا کہ جن کاموں میں پہلے اٹکنیں آتی تھیں، رکاوٹیں آتی تھیں، وہ کام اب بنا آسانی کے بڑے عروج پر جا رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ میں بن رہے ہیں، کامیابیاں آپ کے قدموں میں آ رہی ہیں، حاجتیں انشاءاللہ آپ کی پوری ہو رہی ہیں، زندگی آپ کی بدل رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور آگے شیئر کر کے ثواب کے مستحق بھی ضرور بنیں۔ السلام علیکم۔